सिदरा बैठी बिरयानी खा रही थी जब दादी फूफो खांसती हुई कमरे से निकली और खूंखार नजरों से सिदरा को देखा और फिर सिदरा के हाथ से बिरयानी की प्लेट छीनते हुए बोली, ऐसे टूट पड़ती हो खाने पर जैसे दुनिया में खाने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। भाभी से और तो कुछ ना हो सका, बेटियां पैदा करती गईं और बेटियां भी ऐसी जो काम न काज की, दुश्मन अनाज की। ये थी साजिदा फूफो, जो दुनिया की 90% फूफो की तरह ही जुबान से नागिन और दिमाग से शैतान थी। वो जब बोलती थी तो आग उगलती थी या फिर जहर निकालती थी। खुद औरत होते हुए भी उन्हें औरतजात से खुदा वास्ते का बैठ था। जवानी में ही बेवा होकर अपने इकलौते बेटे जैन के साथ वापस मायके ऐसे आकर बैठ गई। उन्होंने दूसरी शादी ना की और ना ससुराल वापस गई। हालांकि उनके ससुराली उन्हें सरांकों पर बिठाने को तैयार थे, मगर फूफो ने अपनी इकलौती भाभी साइमा के सर पर बैठना ज्यादा जरूरी समझा। और साइमा भाभी का रिश्ता कुछ ऐसा था कि कयामत भी आ रही होती तो जब तक वो दोनों एक दूसरे को ताने मार मार कर अपना दिल ठंडा ना कर लेती, दोनों को सुकून आने वाला नहीं था। साइमा भाभी का एक ही रोना होता था। इस खुशी में शादी की थी कि चलो सास ससुर चल बसे हैं और एक ही नंद है जो अपने घर की है तो अपना राज होगा। लेकिन यहाँ नंद सास ससुर सब बनकर सीने पर बैठी हुई है। और साजिदा फूफो को भी बस एक ही शिकवा था कि साइमा भाभी बेटा पैदा ना कर सकी और यूं बेटे के चक्कर में बेटियों की लाइन लगती चली गई। 5 बेटियों के बाद जब डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए औरत को औरत समझिए, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं, उनकी हालत बहुत संजीदा है, मजीद एक भी डिलीवरी उनकी जान ले सकती है। तब कहीं जाकर साइमा भाभी ने भी बेटे की आस छोड़ दी कि जान है तो जहान है। और साइमा भाभी के शोहर और साजिदा फूफो के इकलौते भाई साजिद ने भी सब्र शुक्र किया था कि बीवी मर जाती तो कहाँ इतनी बेटियों को संभालते फिरते। साजिद हाउस में सिर्फ एक ही औलादे नरीना थी और वो थी साजिदा फूफो की, जिस पर वो अकड़ अकड़ कर फिरा करती थी और ऐसे जान को लाड लड़ाती थी कि जैसे सारी दुनिया में सिर्फ एक वही मर्द हो। फूफो को जाने बेटियां क्यों अच्छी नहीं लगती थी। अपने बेटे पर उन्हें नाज था और क्यों कर भी ना होता। वो शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ने वाला, बड़ी सी गाड़ी में बाहर जाने वाला और ब्रांड से शॉपिंग करने वाला नवाबजादा था। फूफो के शौहर खासी दौलत छोड़कर मरे थे जो खानदानी कारोबार में थी और हर महीने फूफो के हिस्से के पैसे फूफो का देवर खुद आकर दे जाता था। फूफो का एक अदद अलग घर भी था, लेकिन फूफो का खाना भाभी और भतीजियों से तू तू मैं किए बगैर हजम नहीं होता था। इसलिए साजिद हाउस की दूसरी मंजिल पर कब्जा किए बैठी हुई थी, जहां वो अपनी भतीजियों को कुछ खाता पीता देख लेती तो हाथ से छीन लेती थी। फिर मखसूस अंदाज में कहती थी, इतना खाओगी तो खाकर फट जाओगी, लड़कियों को दुबला पतला होना चाहिए वरना कोई ब्याह कर नहीं ले जाता। उन्होंने अपनी बाकी भतीजियों को स्मार्ट होने के चक्करों में फंसा रखा था, लेकिन सिदरा खाने पीने की चीजें देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी और जब तक सब कुछ चट ना कर जाती उसे सुकून नहीं मिलता था। जैसे उस वक्त वो बैठी बिरयानी खा रही थी कि फूफो ने हाथ से छीन ली। फूफो, मेरी दोस्त ने भेजी है मेरे लिए, खाने दे। जैसे ही सिदरा ने प्लेट लेने के लिए हाथ आगे किया, फूफो ने जोर से चपाट लगाई। क्यों भेजी है इतनी ज्यादा बिरयानी तुम्हारी दोस्त ने? फूफो को हैरत हुई थी क्योंकि काफी बड़ी प्लेट में बिरयानी थी। इतनी बिरयानी तो फूफो अपने साये को भी न दे, कितनी पड़ोसियों ने बेच दी थी। फूफो, आपको पता है वो तो बस 4 लोग हैं, इतनी बिरयानी नहीं खा सकते, इसलिए भेजी मेरे लिए। सिदरा अभी तक नदीदा नजरों से बिरयानी को देख रही थी, लेकिन फूफो किसी सूरत देने को तैयार नजर नहीं आ रही थी, बल्कि चम्मच लेकर खुद ही खाना शुरू कर दिया। अब हर कोई मेरी भाभी की तरह टब्बर तो पैदा करके नहीं रख देता, टब्बर भी ऐसा जिसे खाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। मेरा बेचारा भाई कितनी मुश्किलों से कमाता है और यहाँ नवाबजादियां उड़ा देती हैं खाने पीने पर। मैं कहती हूँ बीबी, जरा खुद पर ध्यान दो, वजन बढ़ गया तुम्हारा, खाना पीना कम करो, या दुनिया में सिर्फ खाने के लिए आई हो। बिरयानी खाते हुए फूफो ने सिदरा के वजन पर ताना मारा तो पैर पटकती सिदरा वहां से चली गई थी। सिदरा का वजन अपनी बाकी बहनों की निस्बत ज्यादा था और बाकियों की तरह वो अपनी फिटनेस का ज्यादा ध्यान भी नहीं रखती थी, इसलिए फैलती जा रही थी। और इससे ज्यादा उसकी फिक्र फूफो को थी कि कहीं कल कला को शादी ना हुई तो वो कहाँ साजिद मंजिल में इसे बर्दाश्त करती फिरेगी। उनका बस एक ही मंसूबा था, सब लड़कियों को ब्याह कर चलता करना
اور ساجد منزل کو اپنے زین کے نام کروا لینا۔ کہتے ہیں نا، انسان کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے وہ اتنا ہی لالچی ہو جاتا ہے۔ کچھ یہی حال پھپھو کا بھی تھا۔ اپنے مرحوم شوہر کا اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ان کی نظر اپنے بھائی کے گھر پر ہی تھی۔ سدرا منہ بسوڑتی کمرے میں آئی تو وہاں خود سے 1 سال بڑی بہن سکینہ کو تیار ہوتے پایا۔ سکینہ کو دیکھنے کے لیے شام میں کچھ لوگ آ رہے تھے، اسی لیے وہ صبح سے درجن بھر کپڑے بدل چکی تھی، لیکن اسے کوئی کپڑا بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے اسے ایک جوڑا پسند آیا تھا جسے پہن کر وہ تیار ہو رہی تھی، لیکن جو حال اس نے کمرے کا کر دیا تھا دیکھ کر ہی سدرا کا سر چکرا گیا تھا، مگر صاف تو بہرحال اسی کو کرنا تھا، سو وہ کام میں لگ گئی۔ کمرہ صاف کر کے وہ باہر آئی تو مہمان آ چکے تھے۔ وہ کچن میں گھس گئی اور اپنی امی کے ساتھ چائے کے لوازمات تیار کروانے میں مدد کرنے لگی۔ ساجد منزل کی لڑکیوں میں سے صرف سدرا تھی جو کھانا کھانے کی شوقین تو تھی ہی، ساتھ ساتھ پکانے کی بھی شوقین تھی۔ اس کے علاوہ بھی گھر کو منٹوں میں چمکا دینا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کے برعکس باقی چاروں بہنیں کام چور تھیں اور سدرا نے جلدی جلدی لوازمات پلیٹوں میں سجائے اور سکینہ کے ہاتھ چائے ڈرائنگ روم میں بھجوا دی۔ پچھلے 2 ماہ سے کوئی 2 درجن رشتے آ چکے تھے سکینہ کے لیے، لیکن بات کہیں بھی نہیں بن پا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے ہنسی مذاق کی آوازیں آنے لگی تو سدرا نے سکھ کا سانس لیا کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور واقعی میں ہوا بھی یہی تھا۔ لڑکے والوں کو سکینہ پسند آ گئی تھی اور وہ پہلی ہی ملاقات میں منگنی کی انگوٹھی پہنا گئے تھے۔ سدرا کے ماں باپ تو خوش تھے ہی، سکینہ بھی آسمانوں میں اڑ رہی تھی، اور پھپھو نے سکون کا سانس لیا کہ چلو ایک بلا تو ٹلی۔ گھر میں پھر سکینہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ پہلے ایک سادہ سی تقریب میں منگنی ہوئی تھی اور شادی 6 ماہ بعد طے پائی تھی، لیکن تیاریاں پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ پھپھو بھی خوش تھی، لیکن پھر ان کو ایک ایسی خبر سننے کو ملی کہ ان کو دل کا دورہ پڑتے پڑتے بچا تھا۔ پھپھو کے دیور کا بزنس بری طرح نقصان میں پھنس گیا تھا اور وہ دیوالیہ ہو گئے تھے۔ پھپھو کی ساری آمدنی اور بچت اب ڈوب چکی تھی اور زین کی لگژری زندگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹا اس غم میں مر جانے والے ہو گئے تھے۔ پھپھو نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ سکینہ ہی منحوس ہے، ادھر اس کی منگنی ہوئی، ادھر بزنس میں نقصان ہو گیا۔ سائمہ بھابی نے بھی جواب میں خوب جلی کٹی سنا کر اپنا دل ٹھنڈا کیا، مگر جانے کیسے پھپھو کی زبان سے نکلے یہ الفاظ اڑتے اڑتے سکینہ کے سسرال جا پہنچے، اور منگنی والے دن ہی پھپھو کا کاروبار ٹھپ ہونے کی بات سن کر ان کے دل کام گئے تھے۔ کمزور ایمان کے عام سے لوگ تھے، ان باتوں کا یقین کرتے تھے، سو اپنے بیٹے کو قسمت کا چمکتا ستارہ سمجھا۔ حالانکہ منگنی صرف سکینہ کی نہیں، ان کے بیٹے کی بھی ہوئی تھی، لیکن منحوسیت کا ٹیگ صرف سکینہ کے ماتھے پر چپکا کر وہ لوگ چلتے بنے۔ سکینہ کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا اور اٹھتے بیٹھتے پھوپھا کے تانے بھی الگ سے ان کی جان کھا رہے تھے۔ پھوپھو تو یوں اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی جیسے کاروبار کو سکینہ نے خود تباہ کیا ہو۔ وقت کچھ اور گزرتا گیا تو منحوسیت کا ٹیگ ذرا کی ذرا کم ہونے لگا تھا اور سکینہ کا پھر سے رشتہ آیا۔ ساجد صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ جلد از جلد سکینہ سمیت سب بیٹیوں کو رخصت کر کے اپنے فرض سے سربدوش ہو، اور سکینہ کے لیے ایک عدد مزید اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ رشتہ تو اچھا تھا، لیکن لوگ تھوڑے لالچی قسم کے تھے، جس کے نام پر منگنی کے فنکشنز میں ہی لمبی لسٹ پکڑا دی تھی، اور لڑکے نے خود منہ سے سلامی میں کار کی ڈیمانڈ کر دی تھی۔ پھپھو نے تو کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر سے سائمہ بھابی کو تانے دے مارے، اور کرو اس مہنگائی میں بیٹیاں پیدا، یہ نہ سوچا کہ ان کا جہیز کدھر سے پورا کرو گی، بس پیدا کرتی گئی، جیسے بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا سائمہ بھابی کے ہاتھ میں تھا۔ ساجد صاحب سکینہ کی شادی کروانا چاہتے تھے، اسی لیے اس رشتے کے لیے بھی مان گئے اور سب شرطیں بھی مان گئے۔ ویسے بھی ساجد صاحب کا کلینوں کا کاروبار تھا، اچھا خاصا چل رہا تھا، تو یہ سب دینا زیادہ مشکل نہ تھا، لیکن مشکل تو اس وقت پیش آئی جب جو کچھ تھا سب برباد ہو گیا۔ اچانک سے ساجد منزل پر ایسی آفت آ پڑی کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ساجد صاحب کی کلینوں کی دکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا تھا۔ جن لوگوں اور مارکیٹ سے پیسے اٹھا رکھے تھے وہ جان کو آنے لگے تھے، گھر میں کھانے تک کے لالے پڑ گئے تھے۔ سائمہ بھابی کا سارا زیور فروخت ہو گیا، لیکن قرض نے ختم ہونے کا نام نہیں لیا تھا۔ ساجد صاحب بہت پریشان تھے اور اسی پریشانی میں ایک دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ساجد صاحب کے ہونے سے پھر بھی ساجد منزل میں تھوڑی آس اور امید تھی، ان کے جاتے ہی جیسے سب بے ساختہ ہو گئے تھے۔ سائمہ بیگم اپنی یتیم بیٹیوں کو دیکھ کر 8 آنسو روتی تھی۔
جن کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، اور پھوپھو تو ہر چیز کا ذمہ دار ان بیچاری یتیم بچیوں کو سمجھنے لگی تھی اور اس سب کو ساجد منزل کی لڑکیوں کی منحوسیت سے جوڑ دیتی تھی۔ سکینہ کے سسرالیوں کو پتہ چلا ساجد صاحب کے دیوالیہ ہونے اور پھر موت کا، ہر طرح کے شرم اور لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر اپنی انسانیت کو مار کر وہ رشتہ توڑنے کی بات کرنے لگے تھے۔ سکینہ کا یہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا تو پھر کبھی اس کی شادی نہ ہو پاتی، اوپر سے یتیمی بھی قسمت میں آ گئی تھی تو لوگ اسے سچ مچ کی منحوس جان کر دھتکار دیتے۔ اسی لیے سائمہ بابی بھی اس کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ساجد صاحب کی موت کے بعد حالات مزید بھی خراب ہوتے جا رہے تھے، مزید بگڑتے جا رہے تھے اور حل کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ساجد صاحب اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے جہانگیر شیخ نامی بزنس مین کے ہاں کام کرتے تھے۔ پھر ساجد صاحب نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تو نوکری چھوڑ دی تھی۔ جہانگیر شیخ بھی مر چکا تھا اور اب سارا کاروبار اس کے بیٹے حیدر شیخ کے نام پر تھا۔ پھوپھو نے سائمہ بیگم کو مشورہ دیا کہ وہ قرض کی غرض سے حیدر شیخ کے پاس جائے، جو قرض ملے گا اس سے دوبارہ سے قالینوں کی دکان کھول کر ورکرز رکھوا دیں گے تاکہ گزر بسر اچھا ہو سکے۔ سائمہ بیگم کو بھی زندگی میں پہلی بار اپنی نند کی بات درست لگی تھی تو قرض کی نیت سے وہ حیدر شیخ کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگے۔ تب سدرا جلدی سے آ گئی۔ سدرا اچھی ڈریس ڈیزائنر تھی اور مختلف بوتیکس میں اپنے سیمپلز دینے جایا کرتی تھی تاکہ کچھ کام بن سکے تو وہ اپنی ماں کی پریشانی دور کر سکے اور ساجد منزل کو ایک بار پھر سے خوشحال دے سکے۔ حیدر شیخ کا بھی کپڑوں کا ہی کاروبار تھا اور شہر بھر میں ان کے کپڑوں کا برانڈ بہت مشہور تھا۔ کئی بوتیکس بھی حیدر شیخ کے شہر میں تھے۔ سدرا بھی ابھی ماں کے ساتھ چلی آئی تاکہ اپنے کام کے سیمپل دکھا سکیں۔ سائمہ بیگم آفس آئیں تو انہیں پتہ چلا کاروبار حیدر شیخ کا ہی تھا، لیکن حیدر شیخ اب کاروبار کو نہیں سنبھال رہا تھا بلکہ اس کی پھوپھو اور چچا اس کے کاروبار کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ سائمہ بیگم نے ڈکے چپے الفاظ میں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حیدر شیخ کی پھوپھو اور چچا کی طرف سے سدرا کے سیمپلز نہیں پسند آئے تھے، لیکن وہ اسے بے حد کم داموں پر لے رہے تھے جو سدرا دینا نہیں چاہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی خالی ہاتھ نکل کر چلے آئے، لیکن دوسرے روز شیخ انٹرپرائزز سے فون آیا تو وہ حیرانی سے ہوتے ہوئے چلی گئی، مگر جب لوٹی تو کچھ پریشان اور کچھ مطمئن سی بھی تھی۔ کبھی ان کے چہرے پر پریشانی کے سائے منڈلانے لگتے اور کبھی آنکھوں میں اطمینان سا اترنے لگتا تھا، جانے انہیں کیا کہا گیا تھا کہ وہ گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ رات کو پھر وہ کافی دیر سکینہ سے سرگوشیوں میں کچھ کہتی رہی تھی۔ سکینہ گھر کی بڑی بیٹی تھی، اس لیے اب سائمہ بیگم ان سے مشورہ ضرور کرتی تھی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جانے کیا بات تھی کہ دونوں میں بات کرتے کرتے اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں لڑ جھگڑ کر پھر سے کسی بات پر بحث کرنے لگی تھی۔ 1-2 گھنٹے بعد ان کی بحث میں پھوپھو بھی شامل ہو چکی تھی۔ تینوں نے مل کر جانے کیا باتیں کی اور کیا فیصلے کیے کہ صبح تینوں کے چہروں پر اطمینان نظر آ رہا تھا۔ سدرا اپنے سیمپل لے کر جانے لگی تو پھوپھو نے اسے روک کر پچکارا، میری بچی ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو۔ سدرا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس کی تینوں بہنیں بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے پھوپھو کو دیکھتی رہ گئی جو کچھ حد سے زیادہ ہی شہد ٹپکا رہی تھی۔ بس سکینہ تھی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سدرا کو اپنی ماں کا رویہ بھی اس دن بہت بدلا بدلا سا لگا تھا اور سدرا کو اپنا آپ یوں لگا جیسے قربانی کا جانور ہو جسے قربان کرنے سے پہلے خوب لاڈ پیار سے پچکارا جاتا ہے، اور پھر جب ان سب میٹھے لہجوں کے پیچھے کی اصلیت کھلی تو سدرا شل سے رہ گئی۔ اتنی بڑی بات وہ سب اتنے آرام سے کہہ رہے تھے جیسے حلوہ ہو، اور سدرا کی پوری زندگی ہی ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ رہی تھی جو اس پل اسے بہت صفاق لگے تھے۔ پھوپھو سے تو کبھی اسے خیر کی امید رہی نہیں تھی، لیکن اس کی اپنی ماں اور بہن اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں کیوں دیکھ رہی ہو؟ سورج ہاتھ میں لے کر نکلو گی نا تو تب بھی تم اپنے لیے ایسا امیر گھر نہیں ڈھونڈ پاؤ گی۔ شکر کرو تمہیں اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، ورنہ تم جیسی موٹی بدی سے کون ہی شادی کرتا؟ پھوپھو جس قدر صفاقی سے بولی تھی، سدرا کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ ہاں وہ اپنی عمر کی لڑکیوں سے وزن میں تھوڑی زیادہ تھی، لیکن وہ بدصورت بھی نہیں تھی، اتنی بھی بری نہیں تھی کہ بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار کر پھینک دیا جاتا۔
اس کی شکل پر ہی انکار لکھا تھا، جسے دیکھ کر اس کی ماں فوراً سے اسے پچکارنے لگی تھی۔ دیکھو میرا بچہ، تم وہاں راج کرو گی اور تمہارے دم سے ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تم ہمارے حالات بہتر ہوتے دیکھنا چاہتی ہو نا، تو تم یہ شادی کر لو، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دیکھو تمہارے ابا کے بعد اب تمہارا ہی ہمیں سہارا ہے، ورنہ ہم سب بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ ماں کے منہ سے سچ ہی تو نکلا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی نہیں کروا رہے تھے، بلکہ پیسوں کے لالچ میں اسے ایسے جہنم میں پھینک رہے تھے جہاں اس کی زندگی جل کر راکھ ہو جاتی۔ وہ اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، نہ انکار کر سکی تھی اور نہ اقرار۔ وہ تو بس اپنی قسمت کو کوستی رہی تھی، اور اگر انکار بھی کرتی تو اس کی سننے والا کون تھا؟ اماں فیصلہ کر چکی تھی شادی کا، تو شادی ضرور ہی ہونی تھی، تو اس نے بھی چپ چاپ اماں کے فیصلے پر سر جھکا لیا تھا، یا اس نے ہاں کہی اور وہاں ساجد منزل کے حالات بہتر سے بہتر ہو گئے۔ قالینوں کا کاروبار پھر سے شروع ہو گیا، کاریگر رکھ لیے گئے، سکینہ کے جہیز کے لیے بھر بھر کر تیاریاں ہونے لگی، اور سکینہ کے شوہر کے لیے گاڑی بھی آ گئی تھی۔ گھر بھی لش پش کرنے لگا تھا اور سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ اماں کا زیور بھی پھر سے بن گیا تھا، بس سدرا کی ہاں کا کھیل تھا اور سب کی زندگی سنور گئی تھی۔ سدرا ان دنوں اپنی قسمت کو روتی رہتی تھی، کیونکہ جس شخص سے سدرا کی شادی طے ہوئی تھی وہ حیدر شیخ تھا۔ کوئی اور حالات ہوتے تو وہ بھی حیدر شیخ جیسے انسان سے شادی ہونے پر خوشی محسوس کرتی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ حیدر شیخ جس پر شہر کی آدھی لڑکیاں مرا کرتی تھی، اب کوئی ایک بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ پہلے جیسا ہینڈسم بھی تھا اور امیر بھی تھا، لیکن وہ پہلے جیسا پھر بھی نہیں رہا۔ جب تک وہ ٹھیک تھا اس کے آگے پیچھے لڑکیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، اور پھر ایک بھیانک کار ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی دماغی حالت کھو بیٹھا تھا اور عین جوانی میں ایک بچہ بن گیا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، تو پیسے کے دم پر اس کی شادی کروانے کا سوچا۔ اس کی پھوپھو نے یتیم اور مجبور لڑکی کو دیکھ کر انہیں دانا پھینکا اور سب ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ سائمہ بیگم کو کافی موٹی رقم دی اور باقی بھی تمام مسائل حل کر دیے، تو انہوں نے بھی سدرا کی شادی طے کر دی تھی۔ ویسے بھی کبھی نہ کبھی تو سدرا کی شادی کروانی تھی، ایسے کروانا ہی انہوں نے بہتر سمجھا، جس میں سب کا فائدہ تھا۔ باقی بیٹیوں کی طرح سدرا اتنی خاص خوبصورت اور سمارٹ بھی نہیں تھی، اس لیے اس حسن پرست دنیا میں اس کا اچھا رشتہ ملنا تو مشکل ہی تھا، اور اوپر سے جہیز دینے کی فکر بھی نہیں تھی۔ سو اسے پاگل حیدر سے بیانہ ہی ٹھیک لگا۔ اس کے بعد سائمہ بیگم کی تمام مشکلات دور ہو گئی تھی۔ سدرا کی شادی ہو گئی تو ساجد منزل سے وہ شیخ پیلس میں آ گئی تھی۔ شیخ پیلس مانو دنیا میں جنت تھی۔ دنیا کی کوئی ایسی سہولت یا آسائش نہیں تھی جو شیخ پیلس میں میسر نہ ہو، لیکن سدرا کا دل ویران ہو چکا تھا۔ لڑکی کی طرح اپنی لائف پارٹنر کے لیے بھی اسے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی اپنے لائف پارٹنر کے لیے بہت سے خواب رکھتی تھی، مگر حیدر کسی ایک سوچ پر بھی پورا نہیں اترا تھا۔ شادی کی وہ پہلی رات جس میں لڑکیاں خوش اور شرمائی شرمائی سی ہوتی تھی، سدرا ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی جب حیدر کمرے میں آیا۔ حیدر کو شیروانی پہنا کر دولہا بنایا گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں فیڈر تھا اور دوسرے ہاتھ میں لالی پاپ۔ سدرا اپنا سر گھٹنوں میں دیے رونے لگی تھی۔ جس رات دولہے منہ دکھائی کا تحفہ لے کر آتے ہیں، اس کا دولہا بچوں کی طرح فیڈر پی رہا تھا، بلکہ پی کم رہا تھا اور خود پر گرا کر اپنے کپڑے زیادہ گندے کر رہا تھا۔ بیڈ کے بیچ بیٹھی دلہن کو دیکھ کر تو بچوں کی طرح خوش ہوا اور تالیاں بجا کر ناچنے گنگنانے لگا تھا۔ وہ خوش ہوتا ہوا بیڈ پر سدرا کے قریب آ کر بیٹھا تو سدرا کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ اسے الٹی سی آنے لگی تھی، وہ اٹھ کر بھاگنے کو تھی جب حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تم میری دلہن ہونا؟ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے بچہ اپنے کھلونے کو دیکھتا ہے۔ سدرا سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ ساری رات باتھ روم کے دروازے سے لگ کر بیٹھی وہ روتی رہی تھی، اپنی خراب قسمت پر اور اپنی ماں کی لالچ پر۔ ساجد منزل کا بزنس سیٹ ہو گیا تھا۔ پھر سے اماں نے اپنے گروی رکھے زیور واپس رکھ لیے تھے۔ سکینہ کی شادی ہو گئی تھی، چھوٹی بہنوں کی بڑی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن ہو گئے تھے، اور پھوپھو کا ذہن باہر پڑھنے چلا گیا تھا۔ سب کی زندگی سیٹ ہو گئی تھی۔ صرف سدرا کو برباد کر کے، سدرا کو بیچ کر سب نے اپنے خواب خرید لیے تھے۔ اس پل اس رات سدرا کو ہر چیز سے نفرت ہوئی تھی، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں، یہاں تک کہ خود سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ باتھ روم سے نکلی تو حیدر کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور کپڑے چینج کیے۔ اسے کافی بھوک لگی
उस महल जैसे घर में किचन कहाँ होगा उसे समझ नहीं आ रही थी। जब उसे हैदर की आवाज आई, वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। उसकी आवाज के ताक़ुब में सिद्रा किचन में गई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि एक मुलाजिमा हैदर को बुरी तरह से मार रही थी। वो रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। सिद्रा का दिल उसकी हालत पर पसीज गया था। वो भाग कर गिर गई और मुलाजिमा के हाथ से डंडा लेकर दूर फेंका। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? अपने मालिक को कैसे मारते हैं? सिद्रा अभी तक शक में थी। इतने बड़े पैलेस और बिजनेस का मालिक अपनी मुलाजमा से मार खा रहा था तो दाल में जरूर कुछ काला था। ओ बीबी, ये पागल नहीं है अब हमारा मालिक, और तुम भी मालकिन बनने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हें भी ऐसे ही मार मार कर सीधा कर दूंगी जैसे इस पागल को करती हूँ। हमारे मालिक तो सिर्फ रखशंदा बीबी और आबिद साहिब हैं। मुलाजमा ने हैदर की फूफो और चचा का नाम लिया था, यानी कि अब सारा कंट्रोल उन दोनों के हाथ में था और हैदर की कोई हैसियत नहीं थी। तो फिर उसकी शादी क्यों करवाई? और शादी के बदले इतने सारे पैसे देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सिद्रा यही सोच रही थी और उसे हैदर पर भी लम्हे भर को तरस आ गया था, जो अपने ही घर में इतनी जिल्लत से जी रहा था। सिद्रा हैदर को लेकर कमरे में आ गई और उसे चुपचाप सोफे पर बैठने का कहा। हैदर भी मुंह पर उंगली रखकर सोफे पर बैठ गया तो बेसाख्ता सिद्रा मुस्कुरा दी थी। वो बच्चों की सी मासूमियत रखने वाला बहुत खूबसूरत नौजवान था, जिसे हालात ने क्या बना दिया था। यतीमी अपने साथ जिस तरह सिद्रा के लिए गम और दुख लाई थी, वैसे ही हैदर भी सबके हाथों का खिलौना बन चुका था। सिद्रा ने उस पर हैदर को देखकर पता नहीं क्यों समझौता करने का सोच लिया था। उसने सोच लिया था कि वो उसका ख्याल रखेगी ताकि जितनी भी जिंदगी हो वो मासूम अच्छे से गुजार सके। सिद्रा ने हैदर को प्यार से पचकारा और उसे कपड़े बदलने का कहा, लेकिन उसने बात ना मानी। और जब सिद्रा ने बहुत कहा तो उसको गुस्सा आ गया और उसने कमरे की चीजें तोड़नी शुरू कर दी थी। सिद्रा घबराकर कमरे से जुड़ी स्टडी में छुप गई थी। हैदर इतने वहशियाना अंदाज में चीजें तोड़ रहा था कि सिद्रा का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। वो डर गई थी हैदर से, क्योंकि वो सच में पागल था और पागल इंसान कब किसको जान से मार डाले क्या पता चलता है। काफी देर बाद जब सिद्रा को कमरे में से चीजें गिरने की आवाज ना आई तो वो डरते डरते बाहर निकली तो देखा हैदर ने मुलाजमा को बुलाकर वो सारा गन साफ करवाना चाहा तो मुलाजमा ने इतनी बदतमीजी से इनकार किया कि सिद्रा मुंह देखती रह गई थी। उस घर में मुलाजमों से भी बदतर हैसियत थी उसकी, हैदर उसकी बीवी की। सिद्रा ने खुद ही कमरा समेटा और हैदर के सर के नीचे सरहाना रखकर उसके ऊपर चादर उड़ा दी तो हैदर जाग गया। सिद्रा डर कर उससे दूर हुई, लेकिन उससे कोई रिएक्ट नहीं किया था। वो उसे घूर घूर कर उसे ऐसे देखने लगा सिर्फ सिद्रा धक कर सोफे पर बैठ गई थी। सोफे पर बैठे बैठे वो सो गई थी। जब आंख खुली तो चादर उसने हैदर पर डाल दी थी और वो उस पर पड़ी हुई थी और हैदर कमरे में नहीं था। उसी वक्त मुलाजिम आई और उसे बताया कि नीचे उसे बड़े साहिब और बेगम यानी कि फुप्पो और चचा बुला रहे हैं। वो नीचे आई तो दोनों उसी के मुंतजर बैठे थे। उसे देखते ही फुप्पो सख्ती से बोली, लड़की, तुम्हारे शोहर ने इतनी महंगी चीजें तोड़ दी, तुम कहाँ मरी हुई थी? उसे रोक नहीं सकती थी? इतना पैसा खर्च करके तुम्हें इसीलिए तो लाए हैं। इस पागल को काबू में रखो। सिद्रा उन्हें देखकर हैरान रह गई थी। सारी दुनिया ही उन दिनों सिद्रा को सफाक लग रही थी। उस वक्त रखशंदा फुप्पो उसे बहुत ही बेरहम इंसान लगी। हाँ, आइंदा कुछ भी तोड़ा उसने तो भुगतोगी तुम। हाँ, आज बहुत आराम कर लिया तुमने, कल से फैक्ट्री चलना है तुमने, और जाते हुए अपने पागल शोहर को उसकी दवाई देकर जाना ताकि तुम्हारे आने तक बेसत पड़ा रहे। ये चचा थे और उनके लहजे में भी वही तकब्बुर था। मैंने फैक्ट्री क्यों जाना है? सिद्रा ने बहुत हैरानी से उन्हें देखा। कुछ ना कुछ तो सिद्रा उन दोनों को समझ ही चुकी थी, मगर ये सब वो उनके मुंह से सुनना चाहती थी। तुम्हारे जितने भी डिजाइन हैं तुम अब वो हमारी बुटीक्स के लिए बनाओगी। लाखों मांग रही थी तुम, उनके बदले ना तो अब मुफ्त में बनाकर दोगी, वरना जो हाल मैं तुम्हारा करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। और ये मत भूलना, तुम्हें खरीद कर लाए हैं हम, तुम गुलाम हो हमारी और वही करोगी जो हम कहेंगे। सिद्रा सब कुछ समझ चुकी थी, क्योंकि उसकी शादी हैदर से की गई, वो भी इतने ज्यादा पैसे देकर। सिद्रा के बनाए डिजाइन इतने बेहतर और यूनिक थे कि एक आर्टिकल का 20-25 का स्टॉक भी तैयार कर लिया जाता तो लाखों आते। रखशंदा फुप्पो सिद्रा के डिजाइन से करोड़ों कमाना चाहती थी, इसीलिए सिद्रा को अपने पागल भतीजे के लिए ले आई। एक तीर से उन्होंने 2 शिकार किए थे। चंद लाख देकर अपना करोड़ों का फायदा कर लिया था।
حیدر جیسے پاگل کو بھی سدرا کے سر تھوپ دیا تھا اور سدرا کی محنت بھی چھین لی تھی۔ سدرا بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی، کیوں کر تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی سدرا کے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی۔ ایک طرف فیکٹری میں اس سے دگنا کام لیا جاتا رہا، اس کے آرٹیکلز کو اپنے نام پر رخشندہ پھپھو نے لانچ کرنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف حیدر کو سنبھالنا سدرا کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ دن بدن زیادہ ذہنی بیمار معلوم ہونے لگا تھا اور سدرا کو اتنا تنگ کرتا تھا کہ سدرا کا دل مر جانے کو کرتا تھا۔ جب سدرا کی برداشت جواب دے جاتی تو وہ بھی بھڑک اٹھتی تھی حیدر پر، اور تب وہ صوفے پر دبک کر بیٹھا اور بہت ہی نم آنکھوں سے اسے دیکھتا تو سدرا کو خود پر ہی غصہ آتا تھا۔ کیوں اس کو ڈانٹا ہے؟ وہ اکثر ہی سدرا کو گھورتا رہتا تھا، اور جب سدرا اس کی طرف دیکھتی تو وہ آنکھیں پھیر لیتا تھا۔ اس کے دیکھنے میں کچھ تو بہت عجیب سا تھا، لیکن سدرا اسے اپنا وہم جان کر جھٹک دیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی اور حیدر کی دوستی ہونے لگی تھی۔ حیدر سے وہ بہت پیار سے بات کرتی، اس کی ہر بات مانتی تو وہ بھی خوش ہو کر اس کی ہر بات مانتا تھا۔ کمرہ بھی گندا نہیں کرتا تھا، اور جب تک سدرا واپس نہ آ جاتی کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ سدرا کے ساتھ ہی کھانا کھاتا اور چیزیں توڑنی بھی چھوڑ دی تھی، اور جو دوائی رخشندہ پھپھو کا ڈاکٹر دے کر جاتا تھا سدرا نے وہ دوائی بھی حیدر کو دینی بند کر دی تھی، جس سے اسے حیدر کی حالت میں کافی بہتری نظر آنے لگی تھی۔ وہ خوش رہنے لگا تھا اور اپنی صاف صفائی کا خیال بھی خود رکھنے لگا تھا، خود سے ہاتھ منہ دھونے اور کپڑے بدلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ رخشندہ پھپھو اور چچا کاروبار میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے حیدر کی سنبھلتی حالت کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا، مگر سدرا نے ایک بہت ہی عجیب چیز نوٹ کی تھی، لیکن اپنا وہم جان کر جھٹک گئی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ حیدر کی حالت بہتر ہو رہی تھی، لیکن وہ یوں ظاہر کرتا تھا جیسے وہ پہلے جیسا ہی ہو۔ سدرا اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اور جیسے تیسے کر کے وقت گزر رہی تھی، اور حیدر سے ہمدردی رکھتی تھی اور خود بھی سمجھوتا کر چکی تھی۔ سو اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے ساجد منزل کے مکینوں سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا۔ سائمہ بیگم اس سے ملنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ نہیں ملنا چاہتی تھی۔ سو تھک ہار کر وہ یہ کوشش کرنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ سوائے حیدر کے سدرا کے پاس اب دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا، اسی لیے وہ حیدر کا خیال رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو جیسا بھی تھا لیکن اس کی تنہائی کا ساتھی تھا۔ کم از کم سدرا کو اپنے اکیلے پن کا احساس تو نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی حیدر کو دیکھ کر لگتا تھا وہ بالکل ایک نارمل انسان ہے، اور کبھی لگتا تھا وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ جن نظروں سے سدرا کو گھورتا رہتا تھا، سدرا کام کر رہ جاتی تھی۔ بڑی ہی عجیب نظریں تھی اس کی، جیسے اندر تک اتر جانے والی۔ اور پھر ایک دن جب سن نظروں کا راز کھلا تو سدرا کے پیروں تلے سے زمین بھی نکل گئی تھی۔ دنیا اپنے اندر کیسے جیسے راز چھپائے پھرتی ہے اسے اندازہ نہ تھا۔ تو جو جیسے دکھتا ہے اکثر وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آنکھیں اتنا بڑا دھوکہ بھی کھا سکتی ہیں۔ وہ دیکھ کر ہی چکرا گئی تھی۔ یہ اس رات کا قصہ ہے جب وہ تھکی ہاری پیلس لوٹی تو اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس بہت قریب آ کر بیٹھا ہے، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں سدرا کو اپنے گالوں پر محسوس ہوئی تھیں۔ سدرا نیند سے بیدار ہو چکی تھی، لیکن آنکھیں کھولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کی ناک میں وہ تیز اور مہنگی خوشبو گھسی جا رہی تھی، جو کبھی کبھار اسے یوں ہی نیند میں اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھی، مگر آج اس خوشبو والے شخص کو اپنے پاس محسوس کر کے وہ کانپ گئی تھی۔ اس کا دل خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا جب ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور پھر جیسے وہ شل سے رہ گئی تھی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کہانی یوں بھی ہو سکتی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ آنکھوں کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ تم کتنی پیاری ہو سدرا، پتہ ہے مجھے لگا تھا پھپھو تمہیں لائی ہیں تو تم بھی ان جیسی ہی ہوگی، جھوٹ موٹ مجھ سے محبت کا ناٹک کرو گی، اور تمہاری ہمدردی کو بھی میں تمہارا ناٹک ہی سمجھتا تھا، کیونکہ پھپھو پہلے بھی میرے ساتھ ایسا کر چکی ہیں۔ ڈیڈ کی موت پر جب میں بہت ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی سنیما کو مجھ سے قریب کیا، اور جب وہ مجھے تھوڑی تھوڑی اچھی لگنے لگی تو اس نے اپنے رنگ دکھا دیے اور میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ مجھے لگا تھا تم بھی ان سب کی طرح لالچی ہو، مجھے مارنا چاہتی ہو۔ تم سے نکاح ہوا تو مجھے لگا تم بھی ان لوگوں کے ساتھ سازش میں شریک ہو، مگر تمہارے ساتھ وقت گزارا تو پتہ چلا میں کتنا غلط تھا۔ تم تو بہت پیاری لڑکی ہو۔ پھپھو تمہیں کم صورتی کے تانے دیتی ہیں، لیکن مجھ سے پوچھو تو میں بتاؤں، تم سے حسین اس دنیا میں مجھے اب کوئی نہیں لگتا،
क्योंकि मुझे यानी हैदर शेख को जिंदगी में पहली बार ही सही लेकिन मोहब्बत हो गई है, और वो भी तुमसे। मैं बहुत जल्द सब ठीक कर लूंगा और फिर तुम्हें सब बताऊंगा, और हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हारे सब ख्वाब पूरे होंगे, ऐसी जिंदगी जिसमें तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करूंगा। और ये हैदर था जो रात के उस पहर अपनी उस महंगी परफ्यूम और अपने अच्छे कपड़ों में मलबूस सिद्रा के बहुत करीब बैठा, उसके कान में सरगोशियां करता था। उसका एक हाथ सिद्रा के गाल पर था और वो बहुत ही प्यार भरी नजरों से सिद्रा को देखकर ये सब कह रहा था, और वो कहीं से भी पागल नहीं लग रहा था। वो एक नॉर्मल इंसान था और अभी मजीद भी कुछ कहता, लेकिन सिद्रा ने एकदम आंखें खोलकर हैरत भरी नजरों से उसे देखा तो गड़बड़ा गया था। उठकर वहां से जाने लगा था कि सिद्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर पटका। तुम बिल्कुल ठीक हो। उफ अल्लाह, तुम ड्रामे कर रहे थे इतने अरसे से, तुम पागल नहीं हो। सिद्रा का तो मारी हैरत और शक के बुरा हाल था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा अदाकार अपनी असली जिंदगी में भी कोई हो सकता है। हैदर ने आए बाएं शाएं करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्रा उसे रंगे हाथों पकड़ चुकी थी। अब कोई भी फायदा नहीं था बहाने बनाने या मजीद ड्रामे करने का। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कभी भी दिमागी मरीज या पागल नहीं था, मैं बस ड्रामे कर रहा था। हैदर ने मान लिया था। सिद्रा अपना सर हाथों में गिराए बैठ गई थी। उसे खुशी भी हो रही थी और हैरत भी हो रही थी। क्यों कर रहे थे तुम ये सब? वो अब उसके सामने बैठी पूरी तफ्तीश के मोड में थी। मेरी मम्मा के इंतकाल के बाद डैड ने मुझे पाला और डैड ने सारा बिजनेस अपने बलबूते पर बनाया था, जिस पर चचा और फूफो नजर गारे बैठे थे, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपना हमदर्द समझता रहा था। अब्बा का इंतकाल हुआ तो फूफो अपनी बेटी और शोहर के साथ हमारे ही घर शिफ्ट हो गई थी। चचा भी अपनी बीवी बच्चों के साथ यहीं आ गए और मेरे गम का फायदा उठाकर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। फूफो की बेटी सनीमा ने मुझसे दोस्ती की और जब मुझे लगा शायद वो मुझे अच्छी लग रही है तो अपनी माँ के साथ प्लानिंग करके उसने मुझे चलती गाड़ी से खाई में धक्का दे दिया और दुख देने से पहले सब खुद कबूल कर लिया था। अपनों का असली चेहरा देखकर मेरे अंदर जीने की तो कोई उमंग ना थी, लेकिन मैं बच गया और वहां से कोई नेक बंदा उठाकर मुझे हस्पताल ले गया। मुझे होश तो आ गया, लेकिन मैंने डॉक्टर की मिन्नतें करके उसे ये कहने के लिए राजी कर लिया कि मेरा जहनी तवाज़न खराब हो चुका है, ताकि फूफो और चचा को खुलकर खेल खेलने का मौका मिल जाए और मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल सके, जिससे मैं उनको उनके किए की सजा दे सकूं। मैंने पागलपन का नाटक शुरू कर दिया और अपने ही घर में मेरी हैसियत कुत्तों से बदतर हो गई, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा। और फिर फूफो तुम्हें मेरी जिंदगी में ले आई। मैं तुम्हें भी उनकी तरह ही समझता था, लेकिन फिर मैं गलत निकला। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ भी कितना गलत हुआ है, मगर इसके बावजूद तुमने बाकियों को इंसान जाना और मुझे भी कब तुमसे मोहब्बत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब कुछ करने का वक्त है। बस कुछ ही दिन में फूफो और चचा अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, फिर हम दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं तुम पर अपने साथ रहने के लिए कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। तुम सोच कर फैसला करना, मेरे साथ जीना चाहोगी? वो अपनी सारी दास्तान सुनाता गया और सुनकर सिद्रा की आंखें नम हो गई थी। हैदर ने तो उससे ज्यादा दुख झेले थे, अपनों के बहुत भयानक चेहरे देखे थे। वो उठकर जाने लगा था जब सिद्रा उसके सामने आ गई। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है और तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल सा लगता है। मैं तुम्हारे साथ बाकी की सारी जिंदगी जीना चाहूंगी। हैदर जैसा अच्छे दिल का इंसान कहाँ मिल सकता था? उसे फूफो ने ठीक ही कहा था, सूरज लेकर ढूंढोगी तो तब भी ऐसा हीरा नहीं मिलेगा। हैदर के सीने पर सर रखे वो रात सिद्रा की जिंदगी की सब रातों से बहुत हसीन थी। जिसे वो अपनी बर्बादी समझती थी, वो तो उसकी आबादी थी। जो कुछ उसने बर्दाश्त किया था, उसके बदले हैदर जैसा शख्स मिला था तो घाटे का सौदा नहीं था। हैदर ने अपने चचा और फूफो के खिलाफ काफी सबूत जमा कर लिए थे और फूफो की बेटी सनीमा से भी इगलवा लिया था कि कैसे उसने हैदर को मारने की कोशिश की थी। उसने सारा कुछ उगलवा लिया था। सारे सबूत हैदर ने मीडिया और पुलिस को दिए। तो फूफो और चचा के वो बच्चे जिन्हें हैदर की दौलत से उन्होंने बाहर के मुल्कों में सेटल किया था, उन सब ने भी ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया था। और फूफो का शोहर भी दूसरी शादी करके हाथ झाड़ चुका था।
پھپھو اور چچا بری طرح سے پھنس چکے تھے اور کورٹ نے انہیں دھوکہ دہی کے الزام میں لمبی سزا سنا دی تھی۔ حیدر کی صحت مند ہونے کا سن کر سب کو حیرانگی ہوئی تھی اور کافی لوگ مبارک دینے بھی آئے تھے، جن میں سدرا کی ماں، بہنیں اور پھپھو بھی شامل تھی۔ پھپھو تو ہمیشہ کی طرح ویسی تھی، مگر ماں اور بہنوں کا خلوص وہ محسوس کر چکی تھی۔ ان سے اپنی ناراضگی کو بھی وہ بھلا بیٹھی تھی، کیونکہ اسے حیدر جو مل گیا تھا تو سب معاف تھا۔ جو اس نے اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے سوچ رکھا تھا، یہ اس سے بھی زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ جس سدرا کو ساری دنیا کم صورت کہتی تھی، آج اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی، کیونکہ اس کے محبوب شوہر نے اسے محبت کے آسمان پر بٹھا کر بہت حسین بنا دیا تھا۔ شوہر محنت کرنے والا ہو تو عورت نکھر ہی جاتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تب تک ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔